اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کل جو درس حدیث دیا جا رہا ہے اس کا موضوع اسلامی معاشرے میں دوسروں کی بھلائی اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے تعلق رکھتا ہے. یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے، بہت اس کے پہلو ہیں، بہت اس کے مختلف صورتیں سامنے آتی ہیں. اس حوالے سے آج کے درس میں ایک اور حدیث جو نسائی کی کتاب سے لی گئی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للمومن علی المومن ست خصال یعودہ اذا مرض ویشہدہ اذا مات ویجیبہ اذا دعاہ ویسلم علیہ اذا لقیہ ویشمتہ اذا عطس وینصح لہ اذا غاب وشہد. یہ اس حدیث میں 6 باتیں ہیں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مومن کی خوبی ہے، وہ اس میں ہونی چاہیے، اور اگر ہوں تو وہ بہت ہی خوش بخت انسان ہے جو یہ 7 باتیں اپنے وجود میں پاتا ہے. اس کو مطمئن ہونا چاہیے کہ وہ ایک اعلیٰ معیار پر پہنچ گیا ہے. ان آیات کا ان باتوں کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں. اس حدیث کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کے متعلق 6 باتیں فرض ہیں. نمبر 1 یہ کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے. یہ وہ بات ہے جس کا گزشتہ درس میں ذکر ہو چکا ہے کہ جب بھی کسی شخص کی بیماری کا سنا جائے تو بیمار پرسی کرنی چاہیے. اگر جا کر ہو سکے بہت اچھی بات ہے. مختصر ملاقات ہونی چاہیے اور اس کا دل بڑھانا چاہیے اور دعا دینی چاہیے. اور اگر نہ جا سکیں تو کم از کم فون کے ذریعے ہی اس کے گھر والوں سے اس کی عادت کریں اور اس کے لیے دعا کریں. تو یہ وہ پہلی بات ہے جو مومن کی خصلتوں میں سے بیان کی گئی ہے. اس کے بعد دوسرا ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے پر حاضر ہونا. اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے جنازے پر حاضر ہونا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور انسان دراصل جنازے کی دعا میں اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے، تو اپنے لیے بھی اچھی ہے اور اس جانے والے کے بھی اچھی ہے کہ اس کے لیے دعا کا موقع مل جاتا ہے. تو جہاں تک ممکن ہو سکے جنازے پر شامل ہونا چاہیے. اگر جنازہ بعض اوقات نہیں سامنے ہوتا تو جنازہ غائب کی بھی ایک صورت رکھی گئی ہے، اس جنازے میں شامل ہونے کا بھی ثواب ملتا ہے. پھر فرمایا کہ جب وہ اس کو مدد کے لیے بلائے تو اس کو جواب دے. کہ جب بھی ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کو کسی مدد کے لیے بلائے، وہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، کوئی بلا آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی بوجھ اٹھانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، کسی قسم کی بھی ضرورت اس کو ہے، اور وہ اپنے مسلم بھائی کو مدد کے لیے بلائے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو جواب دے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب اس سے ملے تو السلام علیکم کہے. کہ جب بھی ملاقات ہو، گھر میں جائیں، کسی رستے میں مل جائیں، بازار میں مل جائیں، کسی جگہ بھی ایک مومن سے واسطہ پڑے تو اس کو سلام کہنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکمل طور پر السلام علیکم بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. تو سلام کہنا دوسرے کو یہ بھی مومن کی ایک خوبی ہے اور اس کا فرض ہے، اور اس کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اس فرض کو ادا کرے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ السلام علیکم کہنے میں انسان ممکن ہو تو پہل کرے. جب آدمی 2 طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سے آتا ہے دوسرا دوسری طرف سے، تو عام طریق یہی ہے کہ جب قریب آتے ہیں تو ان میں سے ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے. بہت دور سے سلام کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، اس کو آواز نہیں ملے گی، پہنچے گی. تو قریب آ کر اس کو سلام کہتے ہیں.
تو اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ زیادہ اجر کا موجب ہے۔ اور جماعت کی تاریخ میں ذکر آتا ہے بہت سارے صحابہ کرام کا، مسیح موعود علیہ السلام کے صحابیوں کا، کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ابھی وہ آدمی ذرا دور ہی ہے تو اس کو سلام کہہ دیتے تھے۔ بعض اوقات ان کو غلطی لگتی تھی، وہ کوئی آدمی نہیں کوئی اور چیز ہوتی ہے، پھر بھی وہ سلام کہہ دیتے تھے، لیکن ایک جذبہ تھا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو اس کے سلام کہنے سے پہلے اس نیکی میں پہل کروں۔ تو اس نیکی میں پہل کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی اچھی بات ہے جس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ پانچویں بات یہ ہے کہ جب اسے چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ جب بھی کسی انسان کو چھینک آئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، راستہ چل رہے ہیں، یہ 1 to 1 کھڑے باتیں کر رہے ہیں، چھینک آ گئی ہے، تو دوسرے شخص کو ہمیشہ یرحمک اللہ کے الفاظ کہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ تو یہ اصل میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب بھی کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی بھی توفیق ملے اور اس کا موقع پیدا ہو تو اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ تو جب مومن ملتے ہیں، ایک کو چھینک آ گئی ہے تو اس وقت یرحمک اللہ کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ تو یہ دعا دینا اور دعا میں پہل کرنا اور پہلے اس نیکی کو سر انجام دینا، یہ ایک بہت بڑی نیکی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کی 6 صفات میں سے ایک صفت قرار دیا ہے۔ پانچ باتیں ہو گئی ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ خواہ وہ حاضر ہو یا غائب ہو، ہر حال میں اس کی خیر خواہی کرے۔ یہ ایک وسیع مضمون ہے جو ذکر ہوا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان جب دوسرے آدمی سے ملتا ہے اور فیس ٹو فیس بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر باتیں ہوتی ہیں تو ہمیشہ خیر خواہی کی بات کرنی چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہ ہو جس میں کوئی برائی کا پہلو ہو، جس میں کوئی نقصان کا پہلو ہو یا غیبت کا پہلو ہو۔ ہمیشہ خیر خواہی سے ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، وہ شخص حاضر ہو تب بھی اور غائب کی صورت میں بھی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ غائب کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بسا اوقات یا بعض اوقات کہنا چاہیے، خدا کرے کہ یہ اوقات کم سے کم ہی ہوں، دوسرے شخص کی غیر حاضری میں بسا اوقات لوگ اب ان کی زبان پر غیبت کے الفاظ آ جاتے ہیں کہ اس کا کوئی کمی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بری بات کہتے ہیں، اس کے کسی نقص کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص غیبت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ تو بہت ہی برا ہے۔ اس کی برائی احادیث میں اور قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے آئی ہے۔ لیکن اگر وہ شخص حاضر ہو اور غائب ہو تو ہر حال میں اس کی خیر خواہی کرنا اور کوئی اچھی بات کہنا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ تو یہ 6 باتیں ہیں جو فرض کی گئی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی ہیں کہ جن کو یہ کہنا چاہیے کہ ایک مومن کے لیے دوسرے کے متعلق یہ 6 باتیں فرض کی گئی ہیں اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں بعض اوقات کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن چھوٹی کیسے ہو گئیں؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا ذکر کیا اور اس کو مومن کا فرض قرار دیا تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بغیر ان باتوں کو بھولے ہوئے، ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے اس کا ہمیشہ ورد کرتے رہیں، اور ہمیشہ ہر ایک کے لیے نیکی کی بات سوچنا، خیر خواہی کرنا، اس کے لیے بھلائی سوچنا، بھلائی کا کام کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ ایک مومن کی اصل میں روح ہے، اور یہ اسلامی معاشرے کا ایک نمایاں امتیاز ہے جو قائم کرنا چاہیے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کرے گا تو ایک شخص کرے گا تو دوسرا بھی ویسے ہی کرے گا۔ تو جب سب لوگ ایک معاشرے میں ایک دوسرے کی بھلائی کی باتیں کریں گے تو یقیناً وہ صحیح اسلامی معاشرہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آج کے درس کی آخری حدیث اس طرح پر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ یہ حدیث ترمذی کی کتاب سے لی گئی ہے، اور اردو میں اس کا رواں ترجمہ اس طرح پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً صدقہ
اللہ تعالیٰ کی غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یقیناً صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان سے خراب موت کو دور رکھتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنا ایک اسلامی شعار ہے۔ مومنوں کی ایک عادت ہو جاتی ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ صدقہ دیتے ہیں، اور عام لوگ سمجھتے ہیں کہ رد بلا کا موجب ہے۔ یقیناً رد بلا کا موجب ہوتا ہے صدقہ، اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے برائیوں کو، بیماریوں کو، تکالیف کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ دو باتیں اس مختصر حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جب انسان راہ خدا میں صدقہ دیتا ہے کسی موقع پر، یہ نہیں کہ بیمار ہوا تو صدقہ دیا، صحت کی حالت میں بھی صدقہ دیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بیماری سے بچاتا رہے۔ تو فرمایا اس میں کہ لطفی و غضب الرب، کہ صدقہ ایسی بابرکت چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ انسان سے خراب موت کو دور رکھتا ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے بڑی آسانی سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان صحت کی حالت میں ہو، صدقہ دینا چاہیے اور دیتے رہنا چاہیے، خواہ تھوڑا دیا جائے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑا صدقہ دیا جائے، لیکن صدقہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے۔ حسن نیت اور خلوص کے ساتھ تھوڑا سا صدقہ دیا جائے اور باقاعدہ دیا جائے تو اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ کوئی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی، کوئی خرابی اس کی ذات میں اگر پیدا ہونے والی ہے، کوئی دکھ آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سارے تکالیف کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو اس شخص سے دور رکھتا ہے۔ تو صدقے میں باقاعدگی، خواہ تھوڑا دیا جائے لیکن باقاعدگی بڑی اہم بات ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی وَتَدْفِعُ مِیتَۃَ السُّوءِ، کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ایک تو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان سے خراب موت کو دور رکھتا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے صدقے کا، کہ اگر کوئی صدقہ دینے والا باقاعدگی سے صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خراب موت سے دور کر دیتا ہے، اس کا مرنا اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد۔